حضرات گرامی دیکھیے، جو واقعی میں مالک نصاب ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے، اور قربانی کرنے میں عزیزان گرامی دیکھیے کتنا اعلیٰ ثواب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیے جائے اس مال میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس مال میں اور برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پیسے میں، اس مال میں وسعتیں پیدا کر دیتا ہے۔ جو مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے اور جو مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کیا جائے، جو مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ دیا جائے، تو میرے عزیزوں اس مال کو، اس پیسے کو چاہے کتنا بھی چھپا کر کے رکھ لو، چاہے اس پیسے کو، مال کو چاہے کتنا بھی بچا کر کے رکھ لو، یہاں تک کہ 7 تالوں میں بھی اس کو داخل کر دو، پھر بھی وہ مال آپ اس کو بچا نہیں سکتے۔ وہ مال ضائع ہونا ہے تو ہونا ہے۔ اور میرے عزیزوں جس مال میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیا جائے تو میرے عزیزوں پھر اس مال کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، پھر اس مال کی حفاظت خود پروردگار عالم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے، جو چیز اللہ کی بارگاہ میں دی جاتی ہے، اس میں خوب برکتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو میرے عزیزوں یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیے جاتے ہیں، جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے جاتے ہیں، میرے عزیزوں وہ جانور اتنے ہی ہر سال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان جانوروں میں اتنی ہی برکت پیدا کر دیتا ہے، اور جو جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان نہیں کیے جاتے، جو جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح نہیں کیے جاتے، آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزوں وہ بہت کمی کے ساتھ میں پائے جاتے ہیں، وہ بہت کمی کے ساتھ میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزوں، اب دیکھ لیجئے آپ بکرا کتنا ہے، بکری کتنی ہے، بھینس کتنی ہے، یعنی ہر سال لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا بھر میں یہ جانور ذبح کی جاتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کے اندر اتنی برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ ہر سال ذبح کیے جاتے ہیں اور آنے والے سال میں اللہ انہیں اتنا ہی بڑھا دیتا ہے، اللہ ان کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے عزیزوں جو چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کی جائے، جو چیز اللہ کی بارگاہ میں دی جائے، اس چیز میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس چیز میں اللہ برکتیں پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس چیز میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں یہ قربانی کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے، اگر صاحب استطاعت ہے، اور قربانی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ اب دیکھیے یہ قربانی کیا ہے میرے عزیزوں، قربانی کرنے میں کتنا اعلیٰ ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو میرے عزیزو واقعی میں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو میرے عزیزو یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی کرنا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کرنا ہمارے لیے کتنا ثواب کا کام ہے، قربانی کرنے میں ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بكل شعرة حسنہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے میرے عزیزو یہ قربانی کرنا کتنا اعلیٰ ثواب ہے، کتنا ثواب کا کام ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کرنا کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا قربانی کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ قربانی کرنے میں کتنا ثواب ہے؟ آقا نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو اب جانور ذبح کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ بکرے کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اللہ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اس دمبے پہ جو اون ہوتی ہے یعنی ہر اون کے بدلے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کتنے بال ہوتے ہیں جانور پہ، اللہ کتنی نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو واقعی میں میرے عزیزو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس میں پیسہ ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں جن کے پاس میں پیسہ بھی ہے، جن کے پاس میں دولت بھی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے امتی قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کریں، تو آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہماری عیدگاہ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا کہ وہ مرے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ مسلمان ہو کر کے مرے گا، کوئی گارنٹی نہیں، وہ یہودی ہو کر بھی مر سکتا ہے، وہ نصرانی ہو کر بھی مر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قربانی نہ کرے، قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو قربانی کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانی والے دن یعنی عید والے دن میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد کے لیے یعنی ابن آدم کے لیے عید کے دن، قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ انسان کے لیے عید والے دن اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانا ہی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ یار میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، میں قربانی نہ کروں بلکہ میں اتنے پیسے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں، اتنے پیسے میں کسی غریب کو دے دوں، اتنے پیسے کی میں کسی کی مدد کر دوں، تو میرے عزیزو یہ کام عید والے دن افضل نہیں ہے، بلکہ عید والے دن افضل وہی ہے جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کسی جانور کا خون بہائے۔ اللہ رب العزت کو وہ کام بہت پسند ہے، اللہ رب العزت کو وہ کام بہت پسندیدہ ہے۔ تو میرا عزیزو معلوم ہوا کہ اگر قربانی کرنے کی طاقت ہے آپ کے اندر تو قربانی ضرور کریے، کیونکہ قربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور ذبح کرو، قربانی کا جانور خریدو تو موٹا جانور ہونا چاہیے، فربا جانور ہونا چاہیے، موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موٹا تازہ جانور ہوتا ہے تو جو قربانی کرتا ہے وہ پل صراط پہ اسی جانور پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا، وہ اس جانور پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو جس کا جانور جتنا اچھا ہوگا، جس کا جانور جتنا موٹا و تازہ ہوگا، اس کا جانور اتنا ہی تیز دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے، نیک نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، میرے عزیز و آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو نیک نیت سے قربانی
قربانی کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، جو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، جو دکھاوے کے لیے نہیں، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، بلکہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہو، خوش دلی کے ساتھ میں ہو، نیک نیت کے ساتھ میں ہو، نیک نیت کے ساتھ میں ہو۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب ایسا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس جانور کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب جانور ذبح کیا جائے تو اس جانور کے پاس میں حاضر رہا کرو، یعنی اس جانور کے پاس میں موجود رہا کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو انسان نیک نیت سے قربانی کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے میرے عزیزوں کتنا اعلیٰ ثواب ہے قربانی کرنا، اور یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، تو اب قیامت تک جو بھی مالک نصاب ہوں گے، جو مالک نصاب ہوں گے جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں گے تو اللہ قربانی کا ثواب انہیں بھی عطا فرمائے گا، اور قیامت تک ساری قربانیوں کا ثواب، جملہ قربانیوں کا ثواب اللہ حضرت ابراہیم کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جملہ قربانیوں کا ثواب اللہ قیامت تک حضرت ابراہیم کو بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، میرے آقا نے بھی فرمایا کہ قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میرے عزیزوں قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزوں قربانی صرف خالص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، جو نمائش کے لیے ہوتا ہے، تو ایسے کام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ لیکن آج کل کا معاملہ جانور خرید کر لے کر کے آئے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، خود بتاتے ہیں ہمارا جانور اتنے کا ہے، ہمارا جانور اتنے کا ہے۔ میرے عزیزوں لوگوں سے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ارے خرید لیا تو اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرو تو اس طریقے سے خرچ کرو کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی ایسے دو کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو اس کے اندر نمائش نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزوں جو اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قربانی کری، اللہ نے اگر آپ کو مالک نصاب بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو پیسے والا بنایا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ضرور سے ضرور قربانی کریے، کیونکہ میرے عزیزوں اللہ رب العزت کو عید والے دن خون بہانا ہی بہت پسند ہے، یعنی کسی جانور کا خون بہانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی سنت پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔